ہمیں ہمیں جوائن کیا ہے جی اس وقت ٹیلی فون لائن پر جناب ساحل ادیم صاحب نے۔ ساحل صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو عمران مجھے بہت کم آواز آ رہی ہے آپ کی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ساحل صاحب، یہ آپ بہت دور چلے گئے ہیں شاید اس لیے آواز اور کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں درمیان میں جو میری اور آپ کی آواز کو روکنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ میری آپ تک آواز نہ پہنچے، آپ کی میرے تک نہ پہنچے۔ مجھے بہت ہی کم آواز، مجھے سمجھ نہیں آئی ہے آپ کی بات۔ اچھا، آپ کو آواز آ رہی ہے، آپ سن پا رہے ہیں بالکل اچھے طریقے سے ساحل صاحب؟ جی نہیں، یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اچھے طریقے سے یعنی کہ آپ کو آواز نہیں آ رہی، تو کوشش کرتے ہیں کہ آپ سے آپ ہو سکتا ہے آپ کی آواز چلی جائے۔ میں کوشش کرتی ہوں۔ السلام علیکم۔ اصل میں نا آپ لوگوں کی آڈیو جو ہے نا مجھے لو آ رہی ہے، اور مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ لوگ کیا بول رہے ہیں، مگر وہ چلیں جاری رکھیں، کیا پتا گزارا ہو جائے۔ آپ چلے لوگوں جی، کیسے ہیں آپ ساحل صاحب؟ آج کا روزہ کیسا جا رہا ہے آپ کا؟ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی ساحل جی صاحب جی، بالکل آ رہی ہے آپ سن رہے کہیے۔ ہیں۔ اوکے شروع کریں سر، روزہ اچھا جا رہا ہے الحمدللہ۔ جی تو ان کو بتاتے ہیں سب سے پہلے ہمارے ساتھ کون کون ہے پینل پہ۔ حسن جماعتی صاحب ہیں، نادیہ صاحبہ ہیں، عرفان اصغر صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور قاری عطاء المنان وارثی صاحب بھی ہیں۔ گفتگو ہو رہی ہے ہماری کہ پریکٹس رمضان کی جو ہے وہ شعبان میں شروع ہو جانی چاہیے، اور جو کہ ہم نہیں کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے باقی کے 11 ماہ ہیں ہم اس پر بھی عمل نہیں کر پاتے ہیں جو بنیادی طور پر کہ ہمیں کرنا چاہیے، چیزیں روکتی ہیں۔ تو ساحل صاحب یہ کون سی چیز ایسی رکاوٹ ہے راستے میں کہ جو ہمیں باقی 11 ماہ روکتی ہے کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا؟ کیا روزہ نہیں رکھنا باقی کی 11 ماہ؟ نہیں اچھے کام نہیں کرنے۔ اصل میں جو رمضان کی بعد جو سب سے افضل مہینہ ہے نا روزوں کے لیے وہ شوال ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے فالو تھرو کے لیے ہمیں کہا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو مومنٹم بن گیا ہے نا وہ صرف 11 مہینے کا نہیں ہے، وہ تقریباً 11 سال کا مومنٹم ہے ہمارا، اور وہ جو پہلے لائف کے پہلے 11 سال ہوتے ہیں نا ادھر مومنٹم بنتا ہے۔ جو پہلے 11 سال میں نبی السلام نے شاہ فرمایا جس نے ایک بیٹا یا 2 بیٹیوں کو میری نہج پہ بالغ کر دیا، مطلب 11 سال کا کر دیا، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہو گئی جیسے انہوں نے اپنی دونوں انگلیاں مبارک اکٹھی کر کے بتایا کہ بالکل ساتھ۔ تو جو پہلے 11 سال کا مومنٹم انسان کو ملتا ہے وہ اگلے ہر 11 مہینے میں وہ دیکھتا ہے۔ پھر وہ رمضان میں صرف فیشن ہی کیا کرے گا، ورنہ تو اس کا جو پہلے 10-12 سال کے اندر جو بھی اس کے گھر والوں نے اس کو بتایا ہے کہ بھیا یہ کام کرنا ہے، اتنی 2 نمبری کرو گے تو ہم تم پہ کوئی سرزنش نہیں کریں گے، پیسے اکٹھے کرو، گاڑیاں اکٹھی کرو، بیویاں اکٹھی کرو، پاور میں آؤ۔ تو اب دیکھیں پاکستان کے کسی بھی لیول کے اوپر کسی شعبے میں جائیں آپ، چاہے وہ اکیڈیمیا میں جائیں، چاہے آپ سیاست میں جائیں، چاہے آپ مسجد میں جائیں، آپ سب پاکستان 25 کروڑ لوگوں کی جو ٹاپ 3 دعائیں ہیں، وہ چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، چاہے وہ سیاستدان ہو چاہے وہ مولوی ہو، 3 دعائیں وہی ہیں جو نمبر 1 2 3 آتی ہیں۔ وہ ٹاپ 3 جو دعائیں ہیں ہماری، وہ اصل میں بتاتی ہیں کہ ہمارے 11 مہینے کیسے گزریں گے۔ انسان کی اوقات وہی ہوتی ہے جو اکیلے میں مانگی گئی دعا ہوتی ہے اس کی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ہماری فیسنیشن کیا ہے، وہ کہاں سے آ رہی ہیں، وہ اسی لیے میری پچھلی تمام تر آپ جتنا بھی آپ میرا کام دیکھیں گے، میں مسلمانوں کو سیاست میں آنے کے لیے کہہ رہا ہوں، پاور میں آئیں گے۔ جب انسان اپنے فلسفے کے ساتھ پاور میں آتا ہے تو اس کا فلسفہ پوری دنیا کو اوورٹیک کرتا ہے۔ اگر انسان کسی اور کی پاور میں آ جائے تو جس کی پاور میں آتا ہے وہ، جیسے اس وقت ہم یورپین ڈریم کی پاور میں ہیں، تو ہمارے دین کے اوپر بھی ان کا فلسفہ بھاری رہے گا۔ تو ہم جتنے مرضی قرآن حدیث کھول لیں، ہماری وہ 3 دعائیں یورپ کے دلوں کے اندر سے آ رہی ہیں، یورپ کی گلیوں میں سے آ رہی ہیں، اور وہ ضروری ہے کہ ایسا ہی آئے، انسان کی نفسیات ایسی ہی بنی ہوئی ہیں۔ سو دس از وائی آئی نیڈ یو ٹو انڈرسٹینڈ، کتنا ضروری بات ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا سسٹم عیاں کر کے دیا ہوا ہے۔ 11 مہینے ہمیں نظر آتے ہیں، اپنا نفس نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے احسان کیا 1 مہینہ ہمارا جو ہے نا وہ آسانی سے گزرے تاکہ ہم ایٹ لیسٹ ایک کتھارسس کر سکیں، ایک پرسپیکٹو مل جائے کہ بھئی ایسا اصل میں تو نہیں تھا، ورنہ 12 مہینے ہی ایسے ہوتا۔ بڑے سے بڑا شیطان مزید پہنچا ہوتا ہے رمضان میں، یہاں تک کہ سیاستدان بھی مزید پہنچے ہوتے ہیں۔ یہ بھی حالات ہے۔ تو خود سوچ لیں کہ معاملہ اصل میں کچھ اور تھا، ہم دیکھنا چاہ نہیں رہے، بس اس لیے بس کوشش یہی ہے کہ اپنے بچوں پہ فوکس کیا جائے، پہلے 11 سال ان کو ایسے نہج میں بالغ کر دیا جائے، اس کے بعد ہارورڈ اور ییل بھی ان کو والی فیسنیشن نہیں دے سکیں گے
کہ جو اللہ تعالیٰ نے فطرہ میں ڈال کے رکھی ہوئی ہے، بس ماں باپ کا کام ہے پالش کرنا اس کو. 3 دعائیں کون سی ہیں؟ 3 دعائیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں. آپ کی اور میری 3 دعائیں وہی ہیں، گھر، گاڑی اور عورت. ٹھیک ہے، تو غور سے سمجھیں، جس کو مل جاتی ہے عورت اور گھر گاڑی، وہ پاور کی طرف موو کرتا ہے. یہ ہماری نہیں ہے، یہ اس وقت ہر کیپٹلسٹک مین اینڈ وومن کی دعائیں جو 1000 سال کی زندگیاں مانگ رہی ہیں عورتیں اپنی اپنے بچوں کے لیے. جو آدمی جو ہے وہ 1000 کنال کے اراضیاں مانگ رہے ہیں، وہ جو نہیں ان کے پاس آ جاتی ہیں تو وہ اگلے سٹیپ پہ پاور مانگتے ہیں. جب وہ آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ ساری عمر رہے. سوچیں نا صحیح. تو جب یہ معاملہ ایسے ہو تو پھر آپ کے سامنے ہی ہے سارا لینڈسکیپ. جو موسٹ پاور آف سب سے زیادہ پاورفل لوگ ہیں، جو ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، ان کو ذلیل کیا جاتا ہے. اگلی دفعہ پھر وہ آ جاتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ پاور میں ڈالو. سمجھ رہے ہیں؟ نشہ، پیسے کا نشہ، یہ سارا کا سارا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے لکھ کے بتایا تھا کہ میں نے تمہیں بنایا، مجھے تمہاری نفسیات کا پتہ ہے، مجھے پتہ ہے تم اصل میں اندر سے کیا چاہو گے اگر شتر پہ مہار چھوڑ دیے جاؤ. تو ہم نہیں شتر پہ مہار چھوڑ دیے گئے. کسی مفروضے میں مت رہیے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم شتر پہ مہار ہیں. ہماری مہاریں ساری امریکہ اور انگلینڈ کے ایوانوں میں باندھ دی گئی ہیں. وہ شتر پہ مہار چھوڑے گئے ہیں. جب فاتح قوم شتر پہ مہار چھوڑی جاتی ہے تو ان کی بیماریاں مفتوح قوموں کے دین بن جاتی ہیں. یہ ان کی بیماریاں جو ہمارا دین بن گئی ہیں. یہ غور سے سمجھیں، یہ گورے کی بیماری ہے کیپٹلزم، اس کا خواب نہیں ہے. یہ ہمارا دین بنا اس لیے کیونکہ وہ ہم پہ فاتح ہے. اور ہم جو ہیں وہ اپنے 5 نمازیں 30 روزے چاٹ کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم ابو بکر صدیق اور علی بن ابی طالب بن گئے. اور سمجھیں، اپنے دین پہ چلنے کا حق صرف فاتح قوموں کو ہوتا ہے. مفتوح قوم صرف اپنے آقا کے دین پہ ہوتی ہے. عرفان صاحب آپ. اچھا ساحل صاحب، عرفان اصغر خیر. ساحل مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو بات ہو گئی، بٹ ہاؤ ٹو بگن؟ اب یہ ہو گیا، ڈیمیج از ڈن، سو ہاؤ ٹو ریکنسٹرکٹ اٹ؟ بائی فرکیٹ کے اسٹارٹر 2 ہی ہیں ہمارے پاس. ایک جو بچے جو ابھی بیمار نہیں ہوئے، سب سے پہلے انہیں کوارنٹین کر کے وہی بیماری سے دور کیا جائے کہ جو ہمیں لگی ہوئی ہے. دوسرا وہ لوگ جو ہم جیسے ہیں، مجھ جیسے ہیں، جو بیمار ہو چکے ہیں، ان کی جو ہے نا اوور آل ان کی جو ٹیوننگ ہے، وہ ان کو پرسپیکٹو ڈیولپمنٹ سے، اسکل ڈیولپمنٹ سے سب سے بڑی بات وہ زاویہ بدلے اور ان کو لاجیکل آرگومنٹیشن کے تھرو، کریٹیکل تھنکنگ کے تھرو سکھایا جائے کہ آرگیو کر کے بتائیں کہ ہاں واقعی نفسیات کیسے کام کرتی ہے. ایکسپوز کیا جائے وہ نالج سیٹ. جیسے میں نے ابھی یہ بات کی ہے، I'm sure زیادہ تر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آئی ہوگی کہ ہاں جب بھی زور آور اپنے زور میں ہوتا ہے تو کمزور بیچارہ کچھ کر نہیں سکتا. یہ کامن سینس کی بات ہے. سو وہاں پہ قرآن اپنی پیک پکڑتا ہے. وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. کوئی نصیحت نہیں تھی، وہ ہماری بیر منیمم میرٹ تھا قرآن پاک میں کہ اگر تم طاقت میں نہیں آؤ گے تو طاقتور کے دین کے اندر آ جاؤ گے. اور آنا تم نے صرف اللہ کے دین میں ہے تو تمہیں طاقت لے کے آنی پڑے گی اپنے اندر. میں بائی دا وے آپ کو بات بتا دوں، یہ بات صرف قرآن میں نہیں ہے، یہ انجیل میں بھی ہے اور تورات میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف پاورفل کو پاور دیتا ہے. میں نے جب یہ پڑھی تھی تو میں بھی حیران ہو گیا تھا کہ اللہ صرف پاورفل کو پاور دیتا ہے. ذرا سوچیں. سو یہ ہماری نفسیات کام ہی ایسے کرتے ہیں. تو معاشرے کو 2 اسٹارٹرز میں سپلٹ کریں، بچوں کو الگ کریں، بڑوں کو الگ. بڑوں کی ٹیکنیکس ہی الگ ہیں چینج کرنے کی، اور بچوں کو تو آف کورس ابھی ان کو بیماری لگی نہیں ہوئی تو وی کین ایکچولی سیٹ دم اپ. اب سوال کے ذہن میں آئے گا سر 25 کروڑ لوگوں کو ایسے تو 2 خانوں میں ڈال سکتے. تو ہمیں 25 کروڑ نہیں چاہیے، ہمیں 25 لاکھ بھی نہیں چاہیے. You only need a handful of 25,000 to 100,000 people who are consciously developing this in certain cities. ان شہروں کے اندر ہم یہ ماڈل بھی اپلائی کریں. عرفان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی عرفان. اچھا ساحل مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے پولیٹیکل انسٹیٹیوٹس آپ نے کہہ دیا ہے کہ وہ جو ہے وہ امریکن انفلوئنسڈ ہیں یا اس قسم کی چیز ہے جس سے آپ نے بھی ڈسکس کیا، تو کیا ہمارے ریلیجیس انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ بھی کسی انفلوئنس کے انڈر جا رہے ہیں کہ وہ بھی یہ چیزیں جو آپ بات کر رہے ہیں یہ اس کو آگے ایکسپلین نہیں کر پا رہے پراپرلی؟ جمعے کا خطبہ ہمارا، مجھے 50 سال ہو گئے ہیں، 51 سال ہو گئے ہیں، میں عرصے سے جا رہا ہوں جمعے خطبے، لیکن اگر مجھے چینج نہیں کر پا رہا تو کہاں پرابلم ہے پھر؟ سر ہمارے ریلیجیس انسٹیٹیوٹ تو ہیں ہی کوئی نہیں. ریلیجیس انسٹیٹیوٹ تو ہوتے ہیں جب کوئی انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے. ہماری تو مانسٹریز ہیں. ہم تو بدھزم کی فرینچائز کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اسلام کے نام پہ. آپ مجھے بتائیں کون سی اسکل ڈیولپ کر کے دیتی ہے مسجد؟ مجھے اسکل کا نام بتا دیں ایک.
میں اس کو انسٹیٹیوٹ بولنا شروع کر دوں گا. آپ مجھے ایک اسکل کا نام بتائیں, ہم انسٹیٹیوٹ بنانا شروع کر دیتے ہیں. کون سی سینس, کون سے ایٹریبیوٹ ڈیولپ ہو رہے ہیں مسجد سے؟ انسٹیٹیوٹ تو اسکل ڈیولپ کرتا. مسجد پہلے کرتی ہوتی تھی, یاد رکھیے گا, مسجد کا کام اسکل ڈیولپمنٹ تھا, مسجد کا کام کمیونٹی ڈیولپمنٹ تھا. ہماری مسجدیں تو اس لیے کھولی جاتی ہیں کیونکہ ایک بریلویوں کا کوٹا رہتا تھا, وہاں پہ پوری کر دو, یہاں دیوبندیوں کا کوٹا رہتا تھا, وہاں پہ پوری کر دو. یہ تو یہ والی ریاستیں ہونی ہیں. دیز آر ریلیجیس انسٹیٹیوٹس, دیز آر جسٹ اوقاف کے محکمے کے کوٹے کے اوپر ریئل اسٹیٹ پراپرٹی کی ڈسٹریبیوشن ہے. ہمارا جو سیاستدان ہے وہ بھی بالکل اسی ماڈل کے اوپر زندہ ہے. وہ بھی پاور میں نہیں ہے, اس کو بھی پتہ ہے. وہ صرف آپس میں جیسے ہمارے بریلوی دیوبندی فرقے ہیں, پیپل پارٹی کے پی ٹی آئی اور پی ایم نواز لیگ کی جو بھی کیا کہتے ہیں مسلم لیگ, جی, تو یہ بالکل فرقے ہیں. سیاستدانوں کے بھی فرقے ہیں اور دینداروں کے بھی فرقے ہیں. اصل میں تو ان کی فلاسفی تو زیرو سے ہی نہیں بنی ہوئی. ہمارا سیاستدان سے ایک دفعہ پوچھ لیں کہ بھائی کانسٹیٹیوشن کا پرپز کیا ہوتا ہے, توتے اڑ جائیں گے. یہ کیا سوال پوچھا آپ نے؟ بالکل اسی طریقے سے آپ مولوی صاحب سے پوچھیے کہ اسلام کی رکن تو ہمیں پتہ ہے, ہمیں یہ بتا دیں اسلام کا مقصد کیا ہے. اسلام کا مقصد مجھے ایک عالم بتا دیں جو اس وقت زندہ ہو پاکستان میں جو اس جملے کا اثر جانتا ہو. ساحل صاحب, حسن محمود جماعتی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر. حسن صاحب اور نادیہ صاحب, سیاست کی بھی بات ہوئی ہے کہ سیاست پاکستان کا سب کچھ باہر سے آپریٹ ہو رہا ہے. حسن صاحب, مسجد مدرسہ اپنا کردار ادا نہیں کر پا رہا ہے, اور جو دعائیں ہیں جو بنیادی طور پر یہ بھی کی ساری جو ہیں یہ بھی امپورٹنٹ ہیں. اس میں دیکھیں یہ چیز ہے کہ اوورآل سوسائٹی جو ہے نا ہماری وہ ڈکلائن کی طرف ہے. وہ کسی ایک انسٹیٹیوٹ کی اگر آپ بات کریں, پرٹیکولرلی اگر مسجد مدرسہ کو لیں گے, دس از بیسیکلی دا ہول ایجوکیشنل سسٹم جو ہے وہ ڈکلائن کی طرف چل رہا ہے سنس 1834. اس سے پہلے کا ہمارا جو ایجوکیشنل سسٹم تھا ایون ان دا انڈو پاک اور اس سے باہر 1834 سنس دین جب سے وہ لارڈ مکالے نے ایک اپنا سسٹم دیا اور پاکستان اس پورے انڈو پاک کے اندر, اور اوورآل بیسیکلی باہر بھی جو پوری ہماری امت مسلمہ کے اندر یہ ہم اس طرف ڈکلائن کی طرف جانا شروع ہوئے. تو یہ بیسیکلی اوورآل پوری امت کے اوپر یا پوری سوسائٹی کا یا پورے انسٹیٹیوشن جتنے بھی ہیں وہ کسی ایک ہم انسٹیٹیوٹ کو پرٹیکولرلی نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ ایشو ہے. اوورآل دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ہم پرٹیکولرلی آپ کے خیال میں مدارس کو نہیں کہا جا سکتا یا مساجد کو نہیں کہا جا سکتا؟ دیکھیں پورا سسٹم اس کے اوپر کام کر رہا ہے, نظام ہے وہ ہے کہ جس میں ریاست چل رہی ہے. یہ ریاست کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں. وہاں پہ کیا ریاست نے یہ ضروری سمجھا ہے جو انہوں نے بات کی ہے, اٹ از بیسیکلی دا ویری کیا کہتے ہیں کہ اس کو بیسک کویسچن ہے کہ آپ کا جو آئین ہے, آئین کے اوپر سب سے پہلے آپ کا دا پرپز آف دا اسٹیٹ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کی ریاست کی سمت کیا ہوگی, آپ نے جانا کس طرف ہے. تو ہمارا تو پرپز آف اسٹیٹ ہی ڈکلیئر نہیں ہے تو ہم کس طرف جائیں گے. تو دس از بیسیکلی دا فینومینا, اور یہ ایشو ہے ہمارے اس ملک کے ساتھ, ہماری ریاست کے ساتھ. اس کی وجہ سے جہاں سے پالیسیز بن رہی ہیں, جہاں سے چیزیں نکل رہی ہیں, مدرسہ اور مسجد تو وہ آپ کی جو دین کی مبادیات ہیں, بیسکس ہیں, ان کو ابھی تک بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. سنس دا 1834 کیوں مدارس بعد میں علیحدہ بنائے گئے؟ ایشو یہ تھا کہ پہلے یہ کمبینیشن تھا, ایک ہی سنگل انسٹیٹیوٹ ہوتا تھا, اس کا کوئی مدرسہ عربی کے اندر اسکول کو کہتے ہیں, جامعہ انگلش عربی کے اندر یونیورسٹی کو کہتے ہیں, جس کو ہم یونیورسٹی کہتے ہیں اس کی عربک ٹرمینالوجی جو ہے وہ جامعہ ہے. اسی طرح کلیہ کہتے ہیں, کلیہ ہم یہاں پہ کالج کو کہتے ہیں انگلش کے اندر, وہ عربی کے اندر کہا جاتا ہے. دیز آر جسٹ the different terminologies and different languages. تو ہوتا یہ تھا کہ وہاں پہ وہ مدرسہ تھا یا کلیہ تھا یا جامعہ تھی, وہاں پہ یہ سب کچھ ایک ہی چھت کے اندر. مطلب آپ کا یہ ماننا ہے کہ مدارس پاکستان میں تو وہ جو بچی ہوئی چیزیں ہیں اسلام کی ان کو بچانے کی کوششوں میں مصروف ہیں.